نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نوید رمضان لائیو ٹرانسمیشن میں نور ردا آپ کے مسائل اور ان کا حل، محمد عرفان مدنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کلام ہوگا، اور کلام کے بعد انشاءاللہ عز و جل آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ اسماء الحسنہ کے فضائل اور اسماء الحسنہ سے روحانی علاج کے بارے میں ہوگا۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے میرو زگاری کا کانٹا میرے جگر سے میرو زگاری کا، یوں کھینچی لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ یوں کھینچی لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زاری میں، فریاد امتی جو کرے حال زاری میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گماد ان کی ولا میں خدا میں، ایسا گماد ان کی ولا میں خدا میں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں
کرے پی سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پی سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے، یہ بطور وظائف بھی علماء کرام جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اچھے روزگار کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر وظیفہ بنا لیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پختہ تصور جما کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اور اچھا روزگار نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ وہ شعر کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ جب دل اس شعر پر پڑھتے پڑھتے بھر آئے تو پھر یہ شعر پڑھیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر جب تصور یقین کی کیفیت میں اچھی طرح ڈھل جائے تو پھر یہ شعر پڑھیں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا ورد حتی الامکان جو ہے وہ طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے، اس میں شریک ہوں اور شریک ہو کر بعد میں اس کے اعداد کو پورا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکت نصیب ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج انشاءاللہ عز و جل ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اسماء الحسنہ سے روحانی علاج، تو انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور پورا پروگرام دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ یا اللہ جو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ هو اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس بندے کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یا قدوس جو کوئی دوران سفر اس کا ورد کرتا رہے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ تھکن سے محفوظ رہے گا۔ یا رحمان جو کوئی صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا،
اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرمائے گا۔ یا رحیم، جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت پائے گا، مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ یا مالکو، 90 بار جو غریب اور نادار روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا سلام، 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا مؤمنو، 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یا مہیمنو، 29 بار پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جو پہلے میں نے عرض کیا یا مؤمنو، جو 115 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ تندرستی پائے گا۔ یا عزیزو، 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم اور افسر آپ کے اوپر مہربان ہو جائیں گے۔ یا جبارو، جو اس کا مسلسل ورد رکھے گا وہ اپنی غیبت سے محفوظ رہے گا، یعنی غیبت سے انشاءاللہ عز و جل بچا رہے گا۔ یا متکبرو، 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے، ڈرونے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل خواب میں ڈریں گے نہیں۔ یا متکبرو، زوجہ سے ملاپ سے قبل 10 بار پڑھ لینے والا انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ یا خالق، جو 300 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ یا بارئو، جو کوئی ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مصورو، جو بانجھ عورت 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار المصورو، یہ پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یا غفارو، جو اسے ہمیشہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پائے گا۔ یا قہارو، 100 بار اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی وہ مصیبت دور فرمائے گا۔ یا وہابو، 7 بار جو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر دعا قبول ہوا کرے گی، سبحان اللہ۔ یا رزاق، جو فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ دولت مند ہوگا۔ یا فتاح، 70 بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ اور میل دور ہوگا۔ یا فتاح، 7 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت دن میں پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل اس کا دل روشن ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا علیم، جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین اور دنیا کی معرفت عطا فرمائے گا، اور جس کا حافظہ کمزور ہو وہ 41 مرتبہ پانی کے اوپر یا علیمو پڑھ کر دم کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس پانی کو پی لے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ یا قابض یا باسط، 30 بار
جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ عز و جل وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ یا باسطو، جو 40 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل خلق سے جو ہے وہ بے پرواہ ہوگا۔ یا خافدو، جو کوئی اسے 500 بار پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل دشمن سے امان میں رہے گا۔ یا رافعو، 20 بار روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس بندے کی مراد پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا وظیفہ، یا رافعو۔ یا معز، جو کوئی اسے بعد نماز عشاء شب جمعہ 140 بار پڑھے مخلوق کی نظر میں اس کی عزت اور حرمت اور ہیبت بڑھے گی۔ یا حاکم، جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا بصیر، 7 بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت جو ہے وہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ یا سمیع، 100 بار روزانہ پڑھنے والا اور اس دوران گفتگو نہ کرنے والا انشاءاللہ عز و جل جو بھی دعا مانگے گا اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔ یا مذل، یا معز، جو کوئی 75 بار پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی عز و جل فلاں ظالم کے شر سے محفوظ فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اسے امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یا عدل، جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ یا لطیف، بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور امراض سے صحت اور مشکلات سے نجات کے لیے ہر روز تحیۃ الوضو کے بعد 100 بار پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بیٹیوں کے نصیب کھل جائیں گے۔ یا خبیر، جو کوئی نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو ہر روز وظیفہ کر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل نجات ہوگی۔ اسی طرح یا حلیم، جو کوئی اس کو کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو دھو دے، یعنی کاغذ پر لکھ لیا جائے پھر اس کو دھو کر جو ہے اپنی کھیتی پر چھڑک دے تو انشاءاللہ عز و جل زراعت ہر آفت سے حفاظت میں رہے گی۔ یا عظیم، جو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پی لے انشاءاللہ عز و جل اس کے پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ یا غفور، جس کو درد سر ہو، یعنی سر کا درد نہ جاتا ہو یا کوئی بیماری آ جائے یا غم پیش ہو، 3 بار یا غفور کی مقطعات لکھ کر، یعنی اس اسم پاک کو کاغذ پر لکھ کر اس کی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر لے اور کھا لے تو انشاءاللہ عز و جل شفا پائے گا۔ یا شکور، جو کوئی 5000 بار، یا شکور جو 5000 بار پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا بلند مرتبہ ہوگا۔ یا علی، جو ورم کسی کو سوجن ہو جائے تو 3 بار پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ سوجن جو ہے نا وہ اس سے افاقہ ہوگا۔ یا کبیر، جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہوگا۔ یا کبیر، جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل وہ صحت یاب ہوگا۔ یا حفیظ، جو 16 بار ہر روز پڑھے انشاءاللہ عز و جل وہ ہر طرح سے بہادر رہے گا۔ یا مقیت، جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرے تو یا مقیت 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی آنکھ کی جو سرخی ہے
وہ ٹھیک ہو جائے گی اور درد میں بھی افاقہ ہوگا۔ یا حسیب، جو ہر روز 70 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا جلیل۔ 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال اور اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے گا انشاءاللہ عز و جل وہ رقم، مال، اسباب چوری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یا کریم، اگر اپنے بستر میں اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو فرشتے اس بندے کے لیے دعا کریں گے۔ یا رقیب، جو کوئی پھوڑے پھنسی پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے گا انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا مجیب، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سرد، یعنی درد سر دور ہوگا۔ جس بندے کو سر کا درد نہ جاتا ہو تو یا مجیب 3 بار پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو بچھو کاٹ لے، سانپ کاٹ لے، تو 70 مرتبہ یا واسع پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل زہر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا حکیم۔ 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یا ودود، اس اسم کو 1000 بار کھانے پر پڑھ کر جس جانب سے ناموافقت ہوا سے کھلا دے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دشمنی دور ہو جائے گی۔ یا مجید، جو گرمیوں میں اسے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل پیاس سے معمون رہے گا۔ یا باعث، جو کوئی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور حاکم کے روبرو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم اس پر مہربان ہوگا۔ یا شہید، 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ جو بچہ اور بچی ہے وہ نیک بن جائیں گے۔ یا حق، اگر قیدی روزانہ عصر کے وقت جو ہے اگر قیدی آدھی رات کو ننگے سر 108 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ قید سے رہائی پائے گا۔ یا وکیل، 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل آفت سے محفوظ رہے گا۔ یا قوی، اگر جمعے کی دوسری ساعت میں پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل نسیان یعنی بھولنے کا مرض جاتا رہے گا۔ اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا جو ہے نا وہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ یا متین، جس بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اسے کاغذ پر لکھ کر پلا دیں، تسکین ہوگی، اور ماں کا دودھ کم ہو تو اسی اسم پاک کو لکھ کر پلا دیں انشاءاللہ عز و جل دودھ زیادہ ہوگا۔ یا ولیو، جو کوئی اس اسم کو لا تعداد میں پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی بیوی یعنی اس کی زوجہ اس کی فرما بردار رہے گی۔ یا حمید، 90 بار جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس پر دم کر دے اور حسب ضرورت اس پیالے یا گلاس میں پانی پیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فحش گوئی کی عادت ختم ہو جائے گی، اور ایک بار کا دم کیا ہوا جو گلاس ہے وہ برسوں تک جو ہے نا وہ آپ چلا سکتے ہیں۔ یا محیی، 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، گیس ہو یا پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو یا درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو انشاءاللہ عز و جل وہ فائدہ ہوگا، اور جو ہے مدت علاج
تحصول شفا روزانہ جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا محیی یا ممیت 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا حیو، جو کوئی بیمار اس اسم کو 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ یا قیوم، صبح کے وقت جو کوئی اس کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور اس کی بیماری دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یا ماجدو، 10 بار پڑھ کر کسی شربت پر دم کرے پھر اس شربت کو پی لے تو انشاءاللہ عز و جل بیمار نہ ہوگا۔ یا واحدو، 1001 مرتبہ، جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ یا احدو، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے انشاءاللہ عز و جل عزت اور سرفرازی پائے گا، اور جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا یا احدو تو انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائے گا اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا صامدو، جو 1000 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دشمن پر فتح پائے گا۔ یا قادرو، جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ یا قادرو، 41 بار مشکل آ پڑے تو پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ یا مقتدرو، جو بندہ اس کو 20 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح یا مقتدرو 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا اس کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ یا مقدمو، جو جنگ یا کسی خوف کی جگہ پر بے چینی کی حالت میں ہو تو وہ اس اسم مبارک کی کثرت کرے انشاءاللہ عز و جل اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ یا مؤخرو، 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے۔ یا اولو، 100 بار روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی۔ یا آخرو، جو کسی جگہ جائے اور اس اسم میں پاک کو پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل وہاں اس کی عزت اور توقیر ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل گھر کی دیواریں سلامت رہیں گی۔ یا باطنو، جو کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے تو الباطنو لکھ کر اس شے کے ساتھ رکھ دے انشاءاللہ عز و جل کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا۔ یا والی، جو کوئی کورے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کر گھر کے دور و دیوار پر ڈالے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ گھر جو ہے وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا متعالی، مشکل ترین کاموں کے لیے اس نام کی جو کثرت بے حد مفید ہے۔ یا برو، جو شخص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپردگی میں دے دے بالغ ہونے تک انشاءاللہ عز و جل وہ جو بچہ ہے بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کو یہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ یا توابو، جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد 360
مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو توبۃ النصوح نصیب فرمائے گا۔ یا منتقم، یا عفو، دشمن کو دوست بنانے کے لیے 3 جمعے تک اس کی کثرت کرے۔ اور بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 313 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ یا عفو، جس کے گناہ بہت ہوں وہ اس میں پاک کی کثرت کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس بندے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یا رؤوف، 10 بار جو کسی مظلوم کا کسی ظالم سے پیچھا چھڑانا چاہے پڑھے، پھر اس ظالم سے بات کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ ظالم اس کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ یا مالک الملک، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ خوشحال ہوگا۔ یا ذل جلال والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوگی۔ یا مقسط، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے 100 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا جامع، جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار اس اسم کو پڑھے، یعنی یا جامع کو پڑھے اور ہر بار میں 1 انگلی بند کرتا جائے، پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ عز و جل تھوڑے عرصے میں وہ سب لوگ جو ہے نا وہ جمع ہو جائیں گے۔ یا غنی، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل درد کے اندر جو ہے نا وہ کمی آئے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مغنی، ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ ملنے سے انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا۔ یا مانع، یا معطی، 20 بار بیوی ناراض ہو تو شوہر، اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ صلح ہو جائے گی۔ یا ضار، یا نافع، جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس منصب پر قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ ہر شب جمعہ کو یہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس کا منصب کوئی بھی نہیں چھین سکے گا۔ یا نافع، 20 بار جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا نور، جو 7 مرتبہ سورہ نور اور 1001 مرتبہ یا نور پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ یا ہادی، جو کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس اسم کو کثرت سے پڑھے اور وہ ہاتھ اپنے منہ اور آنکھوں پر مل لے انشاءاللہ عز و جل وہ بندہ اہل معرفت کا مرتبہ پائے گا۔ یا بدیع، جس بندے کو کوئی سخت مہم پیش ہو، مصیبت آ جائے تو 70,000 مرتبہ یا بدیع کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس مہم میں کامیاب ہو جائے گا۔ یا باقی، جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار روز پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دکھ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا وارث، جو اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی عمر دراز ہوگی۔ اسی طرح یا رشید، جو شخص کسی کام کی تدبیر نہ جانتا ہو وہ بندہ مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل صحیح تدبیر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی۔ اسی طرح یا صبور،
جس کو درد ہو، رنج ہو، مصیبت پیش آ جائے، 33 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل وہ سکون حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام، آخری نام یا مؤخر، جو اس نام کو کسی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی یاد میں رہے گا۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ نے یہ ورد کرنا ہے تو اول آخر درود پاک جو ہے نا وہ ضرور پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل برکت نصیب ہوگی۔ کسی نے پوچھا، ایک سوال آیا ہے، اب سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور قرضہ اتارنے کا کوئی وظیفہ جو ہے نا وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ قرضہ اتارنے کا وظیفہ بہت آسان ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی، ٹھیک ہے، یعنی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح شام 100 بار روزانہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا قرضہ جو ہے وہ اتر جائے گا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو۔ حضرت مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر، ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر مدنی ماحول بنانے کا نسخہ، یعنی ہمارے گھر کے اندر مدنی ماحول کیسے بنے، یعنی ہمارے گھر کے اندر لوگ نیک کیسے بنے، ہمارا جو کنبہ ہے وہ نیک کیسے بنے؟ تو قرآن مجید کی آیت ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر کے اندر جو ہے وہ نیک ماحول ہوگا۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ حضور شوگر کا علاج فرما دیجئے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ جو قرآن پاک کی یہ دعا ہے، روزانہ صبح و شام 3 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اس کی شوگر جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے جو ہے نا بازو میں درد رہتا ہے، یعنی میرے جسم کے اندر جو ہے نا وہ درد رہتا ہے، تو نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور جس جگہ پر درد ہے وہاں پر ہاتھ پھیریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو ہے نا وہ درد دور ہو جائے گا۔ ایک اسلامی بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر پیٹ کے اندر بچہ ٹیڑھا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات 3 بار پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور آیتوں کے شروع میں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور پڑھ کر جو ہے نا وہ پانی پر دم کر کے پی لے۔ آپ یہ روزانہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ بچہ سیدھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا عمل ہے۔
سوال کیا گیا کہ اگر رسولی بن جاتی ہے یا پھوڑا پھنسی جو ہے نا وہ جسم کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ پاک صاف ڈھیلا پیس کر، مٹی کا ڈھیلا لے لے، پیس کر اس پر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر تھوکے اور اس مٹی پر تھوڑا پانی چھڑک کر مٹی تکلیف کی جگہ دن میں 2-4 بار پڑھ لیا کرے، مل لیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ جو ہے اس کی جو رسولی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ ضرور جو ہے وہ ختم شریف دلائیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعا آخر میں انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ کچھ سوالوں کا جواب انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں جو میرے پاس جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک اسلامی بہن نے سوال کیا ہے کہ بینائی کی حفاظت کے لیے کوئی ورد بتا دیجئے۔ 5 نمازوں کے بعد جو ہے 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر جو ہے دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے اپنے یہ آنکھوں پر جو ہے نا وہ پھیر لیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری جو نا زبان کی لکنت ہے، یعنی جب میں بولتا ہوں تو لکنت پیدا ہوتی ہے، تو آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی، آپ کی لکنت جو ہے نا دور ہو جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری چھوٹی سی منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو انشاءاللہ عز و جل زبان کی جو ہے نا وہ آپ کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کو روزانہ اگر لکھ کر پانی میں ڈال کے گھول کے وہ پانی پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل ایک تو سینہ بھی جو ہے وہ سینے کے اندر کشادگی بھی ہوگی اور اس کی زبان جو لڑکھڑانا ہے وہ بند ہو جائے گی۔ ناف کا اتر جانا، سوال کیا ہے کہ میرا اکثر جو ہے نا وہ ناف اتر جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جی بالکل، یہ آیت مبارکہ ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اس آیت مبارکہ کو لکھ کر جو ہے وہ اپنے ناف پر جو ہے نا وہ باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سوال کیا گیا ہے کہ بخار کے لیے کوئی آپ وظیفہ جو ہے وہ بتا دیجئے۔ اگر کسی کو بخار ہے اور بخار نہیں جا رہا تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے، قُلْنَا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اس کو آپ لکھ کر جو ہے وہ گلے میں ڈال لیں یا بازو میں باندھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ بخار جو ہے وہ اتر جائے گا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کیا ہے کہ آج امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت یعنی 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی، تو آج آپ کا یوم ولادت بھی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مبارک نام ہے وہ حسن ہے، اور کنیت ابو محمد اور القاب تقی سید اور سبط رسول اللہ اور سبط اکبر ہے، اور آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھول بھی کہتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا، سبحان اللہ۔ اور حضرت
عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیگر صحابہ کرام کی طرح جو ہے وہ نواسہ رسول حضرت امام سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسا فرزند نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلائیں، انشاءاللہ عز و جل جو ہے نا وہ برکتیں جو ہے نا وہ پیدا ہوگی، بلکہ اپنے بچوں کو آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق بتائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔